الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. معزز و محترم رفقا، آپ نے سنا مجھے جو بات کرنی ہے ایمانیات کی بات کرنی ہے. توحید، رسالت اور آخرت. ایمان آپ سب جانتے ہیں ماننے کو کہیں گے. ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں، بلکہ اسے ہم یوں کہیں گے: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. زبان سے اقرار، پھر دل سے اس کی تصدیق اور پھر عمل سے اس کا ثبوت. اسے ہم ماننا کہیں گے. دوسری بات یہ ذہن میں رہے، یہ کس قدر اہم ہے یہ عقیدہ. عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہو، نماز میں، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اعمال میں تو کہیں ہوگی، گناہ ہوگا، اس میں شک نہیں. لیکن اگر عقیدے میں کوئی کوتاہی ہوگی تو انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ ہے، توحید جو ہے اس میں اگر خلل آ جائے، تھوڑا کسی اور کو بھی انسان شریک ٹھہرائے کہ ٹھیک ہے اللہ کو تو طاقت ہے لیکن فلاں کو بھی. اسی طرح سے رسالت میں کسی قسم کی شرکت. بہرحال یہ عقیدہ جو ہے اس پر اتنا دھیان دینے کی ضرورت ہے، اتنا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر عمل میں کچھ کوتاہی ہوگی، گناہ ہوگا، معافی کرا سکتے ہیں، لیکن عقیدے میں کمی ہوگی انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ اسلام سے باہر ہوگا. لہذا اس چیز کی طرف کافی ہمیں دھیان دینا ہے. اب ہم آئیں گے توحید کی طرف. پہلی بات، تمام انبیاء میں یہ چیز مشترک تھی، اللہ کو ایک ماننا. کوئی بھی اس کا ساتھی اور شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں. آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، وہ ہمیں لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ. موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. اور آخری نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ جو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، بنیادی جو ان کی دعوت ہے وہ توحید کی دعوت ہے. کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مالک، کوئی نہیں حاکم سوائے اللہ کے. حاکم، مالک، رازق. اگر آپ دیکھیں گے یہاں ہندوستان میں ہندو مذہب میں خالق اکبر
خالق اکبر برہما جسے وہ بولتے ہیں، بڑا خالق، اسے برہما کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ دو اور بڑے خدا ہیں. ایک ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے، محافظ ہے، اسے وہ وشنو کہتے ہیں. اور ایک وہ جو موت دیتا ہے، مہلک، جسے وہ ہلاک کرتا ہے، اسے شیو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں واضح الفاظ میں فرمایا کہ نہیں، یہ سارے اختیارات، زندگی عطا کرنا، زندگی عطا کرنے کے بعد حفاظت کرنا، اسے کھلانا پلانا، ایسا نہیں جس طرح بطور کسے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سب چیزوں کو پیدا کیا لیکن پھر وہ خاموش کہیں سو گیا یا بیٹھ گیا. اس گھڑی ساز کی طرح یا گھڑی بنانے والے کی طرح جس نے گھڑی تیار کی، اب گھڑی خود چل رہی ہے، اب اسے کسی اس کے بنانے والے کی ضرورت نہیں. یا ٹی وی جس نے تیار کیا ہے، کوئی بھی مشین تیار کی، اس نے تیار کیا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، خود کو خود چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام نے اس بات کی شدید تنقید کی ہے، غلط کہا ہے. اس لیے سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز پہ نگران ہے، محافظ ہے، خبر گیری وہی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ پیدا کیا تو بس اب خبر گیری کے لیے کوئی اور ہے، وشنو ہے یا کوئی اور ہے، نہیں، بلکہ اسی نے پیدا کیا اور وہی اس کو چلا رہا ہے. جب ایسا یقین ہوگا، ہمیں نظر آئے، توحید اسے کہیں گے کہ ہمیں نظر آئے کہ ہمیں کھلا رہا ہے تو اللہ کھلا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی الفاظ الذی هو یطعمنی ویسقینی، اللہ کی ذات وہ ہے جو مجھے کھلاتی ہے اور مجھے پلاتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی میری شفا دیتا ہے. نظر آئے، بجائے ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے، کوئی اور ہمیں کھلا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے، اس کے پیچھے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہمارا یقین ہو کہ وہ ہاتھ ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے، ہمیں زندگی عطا کر رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہم دیں گے. اگر ابھی اس دیوار سے کوئی انسان پیدا ہو جائے، باہر آ جائے، کتنے عجیب کی بات ہوگی، سب دھم رہ جائیں گے کہ بھائی ہم نے ایک پہاڑ دیکھا، پہاڑ سے ہم نے زندہ انسان کو نکلتے ہوئے دیکھا، سب حیران رہ جائیں گے کہ ایک زندہ انسان آ رہا ہے پہاڑ سے. آپ اندازہ کیجیے، اللہ تعالیٰ تو یہ روزانہ دکھا رہا ہمیں مردہ چیز سے کتنے انسان کو زندگی بخشتا ہے، کتنے انسان آتے ہیں ہمارے سامنے. چونکہ یہ روزمرہ کا کام ہو گیا، اب اس پر ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوتی. حالانکہ یہ انسان کو حیران کر دینے والی بات ہے، یہ انسان کو سوچنے کے مجبور کر دینے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کر رہا ہے، انسان کو پیدا کر رہا ہے، کون کھلا رہا ہے، کون پلا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو یہی انبیاء مشترک یہ بات تھی کہ لا الہ الا اللہ، بس وہی ہے، کوئی اور نہیں. تمام تر طاقتوں کا مالک وہی ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں خالق اسے، وہاں سے آگے ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اللہ نہ صرف خالق ہے، وہ مالک جو ہے وہ حاکم بھی ہے. اس نے قانون دیے ہیں، اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیسے تمہیں امن ملے گا، کیسے راحت ملے گی، کیسے عدل ملے گا. اس کے لیے ایک قانون دیا ہے، ایک کتاب بھیجی ہے، گائیڈ بھیجا ہے، رہبر بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، نہ صرف انبیاء، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تابعین تابعین، انہوں نے بھی اس بات پہ زور دیا، توحید پہ بہت زور دیا. اس کے بعد اولیاء کرام جب آئے، انہوں نے بھی توحید پر زور دیا. امیر کبیر پیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ
اوراد فاتحیہ میں کس انداز سے انہیں ہمیں توحید پلانے کی کوشش کی ہے. لا الہ الا اللہ خیر الناصرین، لا الہ الا اللہ خیر الحافظین، لا الہ الا اللہ خیر الوارثین. ایک انسان جا رہا ہے گاڑی میں، دور کہیں سفر کر رہا ہے، اسے حادثہ پیش آتا ہے، کوئی اسے پہچاننے والا جاننے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وارث ہے، وہ وہاں بھی اس کے لیے بندوبست کرتا ہے، اس کی زندگی بچانے کے لیے وہاں بھی بھیجتا ہے کسی نہ کسی کو، کس طرح سے اس کی مدد کرتا ہے. تو خیر الوارثین، لا الہ الا اللہ حقا حقا، بڑے خوبصورت انداز میں لا الہ الا اللہ اس توحید کو انہوں نے بھی پلانے کی کوشش کی. حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس انداز سے اس بات کو سمجھایا ہے. سویہا و سوئی، سویہا ایسی، سوئی سوئی کے جہاز وہ، وہی علماء کرام نے بھی اس بات پہ بڑا زور دیا ہے کہ بس وہی ایک اللہ، اس سے لو لگاؤ، اسی سے مانگو. اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. کچھ بھی کیسے بھی حالات ہوں، لیکن توحید سے آپ بالکل معمولی ایک ملی میٹر بھی ہٹنے کی کوشش نہیں کریں. مصر سے خط آتا ہے فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین تھے، کہ دریائے نیل میں بہنا بند کر دیا ہے. یہاں کی ریت ہے کہ ایک لڑکی کی بلی دی جاتی ہے، لڑکی کو دریا کے سپرد کیا جاتا ہے. لوگوں کا اصرار ہے کہ ہم صدیوں سے کرتے آئے ہیں، کیا کیا جائے. کیونکہ ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ توحید کے منافی یہ بات ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل جو بھروسہ کرنے والے تھے اللہ پہ، نے وہاں سے خط لکھا. جب انسان کو پورا اعتماد و یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ، تو سمجھتا اپنے آپ کو خلیفہ. خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام. اور اس سے لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، اور اگر تو اپنے حکم سے چلتا تھا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. اور کہا سو ڈال دو اس میں. اسے جب ڈالا گیا تو تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ دریا رواں ہو گیا. دریا نے بہنا شروع کیا اور ایسا بہنے لگا کہ آج تک وہ کبھی خشک نہیں ہوا ہے. کبھی کیسے بھی حالات ہیں، انسان کو اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کہیں اور سے مدد طلب کی جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز انسان کی مدد نہیں کرے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میں چاہتا ہوں اس چیونٹی سے ملاقات کرنا جس چیونٹی نے اپنے لشکر سے کہا، اپنی اس فوج سے کہا تھا، اپنی چیونٹیوں سے کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے دلوں میں گھٹ جاؤ، کہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے رون نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اللہ نے ملاقات کرائی. اس کے بعد اس چیونٹی سے ملاقات ہوئی تو سلیمان علیہ السلام آپ جانتے ہیں کتنا عظیم بادشاہ تھا، ایسی بادشاہ کسی کو نہیں ملی، نہ کسی کو ملنے والی. اس سے کہا، چیونٹی سے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہاری کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں. چیونٹی نے جواب دیا انت عاجز، آپ تو عاجز ہیں، وطلب من العاجز غیر جائز، اور عاجز سے کوئی چیز طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. تم کیا دے سکتے ہو مجھے، میں تم سے نہیں مانگتا. اس نے اسے پکڑا، کہا میں تب تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک نہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے کچھ مانگنا ہوگا. اس نے کہا اچھا زدنی رزقی، میرے رزق میں اضافہ کرو، میری عمر میں اضافہ کرو. سلیمان نے کہا سلمی معافی یدی، مجھے ایسی چیز مانگو جو میرے ہاتھ میں ہے. کہا اچھا سب کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیوں میں اس ذات سے مانگوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ چیزیں آپ سے مانگوں، یہ چیزیں اور سے مانگوں، میں کیوں نہ اسی ذات کو پکڑوں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے.
ایک چیونٹی نے ہمیں توحید کا درس دیا. ایک چیونٹی سے ہم حقیقی چیز سمجھتے ہیں. اس نے ہمیں سمجھایا توحید کسے کہتے ہیں کہ جو چیز بھی مانگنی ہو دینے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اسی طرح سے ایک اور انداز سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. خلیفہ مہدی خادم اس کا پاؤں دبا رہا تھا، اس کا غلام تھا، قحط سالی تھی، بہت زبردست قسم کا قحط تھا. مہدی نے اس سے کہا، خلیفہ مہدی کو آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے ان کے بارے میں، ہارون رشید کے والد. قحط سالی بہت زبردست تھی. اس نے خادم سے کہا، باتوں باتوں میں کہا کہ اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا کیا جائے. اس نے کہا میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا. خادم نے کہا ایک کہانی بتائی. کہا ایک بار ایک لومڑی کو کہیں جانا پڑا. اس کا بچہ تھا، اپنا بچہ اس نے شیر کے سپرد کیا. شیر سے کہا میری امانت آپ کے پاس رہے گی، جب میں واپس آؤں گی تو مجھے یہ امانت واپس دے گی، یا آپ کے پاس ہے. کہیں چلی جاتی ہے لومڑی. 2 یا 3 دن کے بعد جب وہ واپس آتی ہے، اس دوران ایک عقاب آتا ہے، اس کے بچے کو لے جاتا ہے. تو وہ واپس آ گئی. شیر سے کہا میرا بچہ، کہا عقاب اسے لے گیا. لومڑی نے ضد کی، کہا میری امانت مجھے واپس کر دو، میں نے تمہارے سپرد امانت کی تھی، میں نہیں جانتی کون اسے لے گیا، مجھے واپس کر دو. تو کہا شیر نے اسے جواب دیا، دیکھو یہ ایک آسمانی آفت تھی، تو آسمانی آفت کا مقابلہ کرنے کی جرأت یا طاقت مجھ میں نہیں. زمینی آفت ہوتی تو کوئی بھی طاقت ہوتی میں اس کا مقابلہ کرتا، لیکن یہ آفت جو تھی آسمانی آفت. اس خادم نے جب یہ کہانی سنائی، اس کے بعد بتایا کہ یہ قحط سالی جو ہے یہ زمینی آفت نہیں، یہ آسمانی آفت. اس آسمان والے کو مناؤ. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مہدی کو جیسے ابھی پتا چلا کہ سب کچھ جو اللہ کے ہاتھ میں، ایک ہی ہے جو ہمارے مسائل حل کر سکتا. وہ کھڑا ہوا، وضو کیا، اللہ کے سامنے سجدہ کیا، نوافل ادا کیے، وہ گر گرایا، اللہ سے مانگا. کبھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ بارش شروع ہوئی. کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ہی، کبھی کبھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اللہ کی نافرمانی کی تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، لگا کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم اللہ کو نہ بھی مانے پھر کیا ہوگا، اگر ہم اللہ کی نافرمانی بھی کریں کیا ہوگا. لیکن یہ دھوکہ ہے، کم علمی ہے، کم عقلی ہے. کسی مسجد میں کوئی امام صاحب تھے، وہ نماز پڑھایا کرتے تھے. کہا جاتا ہے ایک بار کیا ہوا، صبح سنتوں کے بعد آنکھ لگ گئی، دیر سے جاگ گیا. اب جماعت کھڑی ہونے والی تھی، سوچا آپ کو وضو کرنا ہے، لیکن وہاں لوگ کافی شور کریں. لوگوں سے وہ گھبرائے، اللہ کا خوف دل سے نکل گیا. لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، ایسی نماز پڑھا لی، لیکن خطرہ اسے تھا کہ پتہ نہیں کس طرح سے عذاب آئے گا، اب مجھے اللہ پکڑے گا. کہا دیکھا کوئی عذاب نہیں آیا. دوسری بار پھر بھی بغیر وضو کے نماز پڑھائی، عادی ہو گیا. کئی بار اسے غسل کی حاجت تھی، سخت سردی تھی، پڑھائی بغیر غسل کے نماز. اور اب ڈر رہا تھا ایک بار پھر کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو آہستہ آہستہ اس کا یقین اور اعتماد ختم ہو گیا کہ یہ توحید وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے، اسے کوئی اور مذہب اس نے قبول کر. اس کے بعد کچھ ان کے لوگ انہیں پکڑا، اس سے کیا ہو گیا تمہیں، اسلام سے دور کیوں ہو. کہا دیکھو مجھے بڑا خطرہ تھا کہ اگر ہم غلطی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو عذاب آئے گا. تو میں نے دیکھا کوئی عذاب وغیرہ نہیں آتا، لہذا میں نے کہا یہ کچھ ایسا ہی ہے، میں چھوڑ دیا میں نے اس کو. میں نے کہا اچھا تو سمجھتے ہو عذاب میں تو مبتلا نہیں ہوئی. اس نے کہا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ آپ سے اللہ نے اسلام کی نعمت چھین لی،
اب تو تمہیں ایسا عذاب ہوگا کہ ہمیشہ آپ کو جہنم میں رہنا۔ آج ہم کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز نہیں پڑھی، اللہ نے ہمیں کہاں پڑھا؟ کیسا عذاب ہے؟ کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ اسے نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں عطا کر رہے؟ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا اور مطمئن ہے کہ مجھے اللہ نے نہیں پڑھا، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ اسے روزہ رکھنے کی توفیق عطا نہیں؟ ایک شخص قرآن سمجھا سکتا ہے، قرآن کا درس دے سکتا ہے، قرآن دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، وہ نہیں کرتا یہ کام، اس کے بعد سوچتا ہے کہ مجھ پر عذاب نہیں آئے گا۔ کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے یہ بہت بڑی نعمت چھین لی؟ ایک شخص آ سکتا ہے اجتماع میں، نہیں بول سکتا ہے، کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا اللہ نے یہ نعمت اس سے نہیں چھین لی کہ چلو اگر یہ بول نہیں سکتا تھا، آ تو سکتا تھا، سن تو سکتا تھا؟ ہمارا بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلاں مسجد نہیں گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، میں نہیں گیا۔ بھائی اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی تو اللہ کی ذات پہ ہمارا مکمل یقین اور اعتماد یہ بنیادی چیز ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے، دنیا میں بھی آ سکتا ہے، آخرت میں بھی آ سکتا ہے۔ لہذا ہمارا یہ پورا یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ کی ذات ہے اور ہمیں بنا کر، کائنات کو بنا کر کہیں سو نہیں رہی ہے، بلکہ وہ دیکھ رہی ہے، چلا رہی ہے، اسی کے حکم سے سب چل رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ دور نہیں، بے خبر نہیں۔ تو یہ پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری چیز اب آئیں گے ہم رسالت کی طرف۔ رسالت، رسول پہ ایمان، پہلے تو اللہ پہ ایمان، اب رسول پہ ایمان۔ رسول جتنے بھی آئے ان پہ تو ہم نے ایمان لانا ہی لانا ہے۔ آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہمارا کیسا ہو؟ اللہ سے جتنی بھی محبت کی جائے، جس قدر بھی ہم غرق ہو جائیں، جتنے بھی آگے ہم چلے جائیں، رسول سے جب محبت کی بات آئے گی، عشق کی بات آئے گی، تو وہاں بہت زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں۔ اور حالی نے خوبصورت بات کہی ہے، تمہاروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا۔ رسول کا ایک رتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی کے سب مقتدر۔ رسول کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہو، رسول پہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ رسول ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسے کہیں ہم خدا نہ بنا بیٹھے، بلکہ رسول کا اپنا مقام ہے، وہ ہمارے راہبر ہیں، انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، انہوں نے ہمیں اپنے رب سے ملایا ہے، ہمارے رب کا تعارف کرایا۔ بے پناہ احسانات ہیں رسول کے، ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے احسانات ہمارے رسول کے ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان احسانات کا بدلہ اس طرح سے ہم دیں کہ ہم رسول کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیں، یا کبھی کبھی کچھ لوگ اللہ سے بھی اونچے انہیں کر لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات، عظیم تر ذات جو اللہ کی ذات، ان کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے۔ اور رسول علیہ السلام ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت اور جہنم کی سیر کرائی۔ وہ صادق اور امین رسول تھے، اور انہوں نے جو بات بتائی اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہمیں نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ان کی بات حرف بحرف صحیح ہے، اور ان سے محبت جو ہے ایمان کا تقاضا ہے۔
اور محبت کیسی ہو کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم کا واقعہ آپ نے ہر شخص کو یاد. آپ جا رہے تھے, فاروق اعظم ساتھ تھے, ہاتھوں میں ہاتھ تھا, باتیں ہو رہی تھی. باتوں باتوں میں اللہ کے نبی نے پوچھا مجھ سے کتنا پیار ہے؟ فلاں 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 سے زیادہ آپ سے پیار کرتا. اپنے آپ سے کہا, اپنے آپ سے. ہاتھ چھوڑ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو پھر آپ کا ایمان ابھی مکمل نہیں. کچھ دیر اور چلتے رہے, کچھ اور سوچا فاروق اعظم نے, جائزہ لیا اپنے دل کا. اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں, جان سے بھی زیادہ پیار. کہاں اب آپ کا ایمان مکمل. ہم دیکھیں ذرا ہمیں کتنے پیارے ہیں اپنے رسول, کتنا پیار ہے ہمیں رسول سے. اپنے رسول نے جو ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں کتنا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین قسم و کرسی کے حالت میں ہے اور ہم کھراٹے لیتے ہیں, آرام سے بیٹھے, ہمیں کوئی ہمارے کاموں کا جوں تک نہیں دی. ایک بھی پکار رہا ہے, دوسرا بھی پکار رہا ہے کہ آ جاؤ اس دین کی طرف. جو اس طرح غریب الغربا ہے, لیکن سب اپنے اپنے دھندوں میں مست ہیں, اپنے اپنے کاروبار میں مست ہیں, اپنے اپنی ملازمت میں مست ہیں, کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا. اللہ کے نبی سے جتنی محبت کی جائے عشق کیا جائے. غالب نے وہ بات کہی کہ ایک بار عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا. اس نے جب ایک حسینہ سے محبت کی, کام والے آدمی تھے, نکمے ہو گئے. لیکن جو رسول سے عشق کرے گا, محبت کرے گا, اگر نکما ہوگا وہ کام والا بن جائے. اس عشق, اس محبت اور اس محبت میں زمین اور آسمان کا, جس نے بھی محبت کی رسول سے اسے بہت عروج ملا. اگر آج آپ دیکھیں گے کیسر کے بارے میں پوچھیں گے فلاں وقت میں کیسر کون تھا, اس کا اصلی نام کیا تھا, آپ نہیں بتا سکتے. کسرا کے بارے میں پوچھیں گے کوئی نہیں بتائے. ابو جہل کا اصلی نام کیا تھا سب کو معلوم نہیں ہوگا. لیکن آج بھی اگر آپ پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا نام کیا تھا, سب ہاتھ کھڑے کریں گے. چھوٹا بچہ بھی جواب دے گا, وہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. حبشی تھے, کالے تھے, غلام تھے, لیکن عروج اتنا عطا کیا جب رسول سے عشق کیا تو اتنا عروج انہیں ملا کہ آج تک بلکہ قیامت کی صبح تک لوگ انہیں یاد رکھیں گے, ادب کریں گے, سیدنا بلال کہہ کر پکاریں گے. یہ عشق رسول کا فیضان ہے. اس عشق کو ہم نے پیدا کرنا ہے, اس محبت کو ہم نے پیدا کرنا ہے. اللہ کے نبی کی محبت کو کتنی ہمارے دلوں میں, یہ ہماری زبان تک محدود نہیں کہ ہم کہیں گے کہ عشق کا کام, اس سے کام نہیں بنے گا. اچھی تیچھی امتی چینی, اس سے کام نہیں بنے گا. بلکہ دیکھا جائے گا جس سے محبت ہوتی ہے اس سے انسان دور نہیں رہتا, اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے. دوسروں سے سننا چاہتا ہے کہ شاید میرے محبوب کا ذکر اس کے لبوں پہ آئے, وہ کام اسی طرح کرتا ہے. اتنی محبت ہے ہمیں. کتنی مجلسیں ہم ملاقات کرتے ہیں ذکر رسول کی مجلسیں, کہاں حدیث پاک ہم سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کتنا شوق ہے ہمیں کہ ہم صحبت اختیار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی صحبت یہ ہے کہ ان کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے, پڑھا جائے, آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. جتنا ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے آپ کے قریب ہو جائیں گے. اور اگر یہ عشق اگر کسی اور سے کریں گے تو آپ اپنی ذات کو بھی بھول جائیں گے. مجنون جو تھا اس نے لیلا سے عشق کیا تھا, مجنون کا اصل نام جو تھا قیس تھا, لیکن اس کا نام کسی کو معلوم نہیں, یعنی اس کی اپنی حقیقت ہی ختم ہو جاتی ہے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دیتا ہے اپنا آپ کی, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی اور سے زیادہ محبت کرتے ہیں, شدید محبت کرتے ہیں,
شدید محبت اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت اللہ سے. اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ رسول کا نمبر آتا ہے. اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ثابت کر دیا ہے لوگوں نے. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ پیار تھا رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احد کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. جب یہ خبر عام ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ بھی میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں. صرف 19 صحابہ آپ کے آس پاس تھے. 19 صحابہ. ان میں عمارہ بھی تھی، ایک خاتون صحابیہ، نصیبہ ان کا نام تھا. تمام تر جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ ان تیروں کو اپنے جسم پر لیتے تھے، ہاتھ آگے کرتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہی 70 زخم کچھ لوگوں کے جسموں پر گرے گئے. اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا. اور میں عمارہ کے لیے اس وقت فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ عمارہ تو جنت میں میری رفاقت نصیب کرنا. خود دعا کی عمارہ کی. ان کا ہاتھ یہ کٹ گیا، ایک بدبخت نے ان کا ہاتھ یہ کاٹ دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ ڈٹی رہی آخری دم تک. یہی ایک مثال نہیں، بے شمار مثالیں ایسی ہیں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ یقین. آج ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، ہمارا یقین نہیں ہوتا پتہ نہیں اللہ دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. رسول جب تھے فوراً بات ہو جاتی تھی، اوپر سے بات آتی تھی، کوئی خاص پیغام آتا تھا. مثلا ایک بار پیارے نبی علیہ السلام نے ابی بن کعب سے کہا کہ مجھ سے قرآن سنو. نے کہا میں اور آپ سے سنوں؟ کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. اور کعب نے کہا اچھا یہ فرمائیے کیا اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے یہ بات بولی ہے؟ ہاں آپ کا نام لے کر یہ بات بولی. خوشی کے آنسو آ گئے ابی بن کعب کہ اللہ نے میرا نام لیا. اس وقت آپ یہاں ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کیا پتا آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بات کر رہا ہو. یہ ضروری نہیں جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ آپ سے زیادہ متقی ہو. مجھے یہ یقین ہے کہ آپ میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کو مجھ سے بہت زیادہ پیارے، اللہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوگا. اور آپ میں کس چیز کی بات ہو رہی ہوگی؟ ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. حدیث کی روشنی میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں. ہاں اس وقت رسول ہمیں موجود تھے، ہمیں معلوم ہوتا تھا کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے. آج ہمیں معلوم نہیں، لیکن یقین ہے کیونکہ رسول کی بات یہ غلط نہیں ہو سکتی. تو رسول پر ایمان اور رسول سے محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. جائزہ لینا چاہیے ہمیں محمد سے کتنی ہمیں محبت. ایک شخص دور سے آتے ہیں، دیہات سے دوڑتے ہوئے، ہانپتے کانپتے آتے ہیں اور حضور کی مجلس میں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب بھی مجھے کوئی دکھ پہنچتا ہے، پریشان ہوتا ہوں، غمگین ہوتا ہوں، دوڑ کر آتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، میرے سارے غم غلط ہو جاتے، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی. لیکن آج کچھ دنوں سے ایک ایسی پریشانی ہے کہ میں بہت پریشان ہو رہا ہوں. فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں جنت میں داخل بھی کر لیا، چونکہ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، آپ وہاں بہت بلند مقام پہ ہوں، اگر آپ کی رفاقت، اگر آپ کا پڑوس، اگر آپ کا جوار ہمیں عطا نہ ہو جنت میں، تو جنت میں کیا مزہ ہو؟ محبت دیکھیے کتنے لوگ، اگر میں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں آج صبح رات کو اٹھ کر کس نے دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں نبی کا جوار عطا کر؟ کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ بھی کوئی دعا کرنے کی چیز ہے، یہ بھی ہماری تمنا ہو. اب دیکھیں وہ صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں تو اسی
پریشانی میں ہوں کہ وہاں اگر آپ کا ہمیں ساتھ میسر نہ آئے جنت کس کام، کیا مزہ آئے گا جنت میں؟ پیارے نبی کی خاموشی، سوال بڑا عجیب قسم کا تھا. اب سوچ ہی رہے تھے، سارے مبارک جھکا کر سوچ رہے تھے. سورۃ النساء آیت نمبر 69 نازل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اللہ نے اعلان فرمایا کہ اس سے کہو، نہ صرف اس سے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچا دو کہ سنو، جس نے اطاعت کی، فرما برداری کی اللہ کی اور رسول کی، وہ اس روز ہوں گے ان کے ساتھ جن پر تیرے رب کا انعام اترا نازل ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین. وحسن اولئک رفیقا. اور کتنے بہترین ساتھی ہیں. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ ہمارے ان اسلاف نے ثابت کیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا بتاؤ کیا مانگتے ہو، آپ کے لیے دعا کریں گے، کہا بس آپ کی رفاقت مانگتے ہیں. اپنے خادم خاص سے پوچھا، کہا کچھ اور بھی مانگو، بس مجھے آپ کی رفاقت ہے. کہا کچھ اور بھی مانگو، کہا کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں. پیارے نبی نے فرمایا پھر میری مدد کثرت سجود سے کرو، یعنی پھر فرائض تک معذور نہیں رہنا ہوگا، نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہوگا. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو ہم سچ جانیں اور آپ کی پکار پہ لبیک کہیں، اور جب آپ کی پکار پہ ہم لبیک کہیں گے ہمیں زندگی ملے گی. قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکارے ایسی چیز کی طرف جو زندگی عطا کرنے والی ہو. گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی اگر پکار پہ ہم لبیک نہ کہیں تو ہم زندہ نہیں ہیں. زندگی کے لیے لازمی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پکار پہ لبیک کہیں، جو حکم بھی ہمیں آئے وہ ہمیں پسند ہو. یہ نہیں کہ مجبوراً ہم وہ اس پر عمل کریں، بلکہ دل کی رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، چاہت کے ساتھ. ہماری ایک خواہش ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کی فرمانبرداری کریں. تو یہ دوسری بات، رسالت اس انداز سے ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. اور پھر رسول پر ایمان کیوں نہ لایا جائے، اور آپ پر ایمان لانے سے کتنے بڑے بڑے فائدے ہوں گے کہ جو نظام آپ نے ہمیں دیا ہے اس چیز کا حصہ ہے کہ اس نظام کے نفاذ کے لیے ہم کوشش کریں. یہ تقاضا کرتا ہے، نبی کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے. پیارے نبی علیہ السلام اول روز سے جس وقت انہوں نے دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اسی وقت سے کہا، اسی وقت فرمایا آپ نے کہ وہ وقت آئے گا سنا سے حضرموت تک ایک عورت تنہا جائے گی اور اسے کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ایسا نظام آئے گا. آغاز ہی میں یہ بات بتا دی کہ اس نظام کی بات، ہم اس نظام کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، کتنے بے چین ہیں کہ پیارے نبی کا دیا ہوا وہ نظام. اور اس نظام کی یہ بات کہ پیارے نبی صرف ہم سے، مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے، پوری انسانیت سے محبت کرتے، ہر ایک سے محبت کرتے تھے. ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا فرض ہم پر بنتا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ جتنی محبت ہمارے رسول آپ سے کرتے ہیں، ہمارے نہیں بلکہ آپ کے بھی، ہر ایک کے رسول جتنی وہ آپ سے محبت کرتے اتنا کوئی اور نہیں کرتا. بچہ ایک ہے، یتیم بچہ ہے، اپنی ماں کے جسم پر دیکھتا ہے کہ اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا تھا، آنسو آئے آنکھوں میں. کہا امی جان کیا آپ کے لیے میں کپڑے مانگوں چچا سے؟ والد صاحب ان کے تھے نہیں، یتیم بچے. کہا چچا جان سے مانگوں آپ کے لیے کپڑے؟ تو ماں نے کہا مانگو. دیکھو جب وہ چچا جان کے پاس جاتے ہیں تو چچا نے انکار کر دیا. واقعتاً مجبوری تھی، کیا بات تھی، کپڑے نہیں ملے، واپس آئے، سر جھکائے ہوئے، آنسو بہہ رہے.
کہا امی جان چچا جان نے کپڑے نہیں دیے. کہا امی جان کیا میں محمد کے پاس جاؤں اس سے مانگوں کپڑے؟ نے کہا نہیں بیٹا وہاں نہیں جانا, وہ تو آپ کے مذہب کو لوٹ لے گا, آپ کے دین کو لوٹ لے گا, وہ کچھ نیا دین بولتا. اس نے کہا نہیں امی جان میں پہلے ہی بول چکا کہ میں آپ کا دین کو بھول کرنے نہیں آیا. کہا کہ جاؤ دیکھو. جب وہ جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی مجلس میں جو ہی داخل ہوئے تو پہلی بات بتائی کہ میں دین کو بھول کرنے نہیں آیا ہوں. تو پیارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا آگے آ جاؤ, بیٹھو, بولو کیسے آئے ہو. اس نے کہا میری امی جان جو ہے ان کے جسم پر پھٹے کپڑے ہیں, جسم جل رہا ہے, نظر آ رہا ہے, اس کے لیے کپڑے لینے آیا. فوراً چادر اٹھائی, کہا فوراً جاؤ پہلے اپنی ماں کا پردہ کرو, فوراً جاؤ. محبت کرنے والے پیغمبر, اپنوں سے بھی غیروں سے بھی ہر ایک سے محبت کرنے والے, ان سے محبت نہ کی جائے تو کس سے محبت کی جائے؟ ان کے دیے اس نظام سے محبت نہ کی جائے تو کس سے کی جائے؟ آصفہ یہاں چیختی اور چلاتی رہی. آپ یہ سمجھتے ہوں گے اس کے خون میں آپ کا ہاتھ شامل نہیں, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سے پوچھا جائے گا, آپ کہیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے. اور یہاں جو کٹرا میں وہ ہاسپٹل ہے وہاں اس ایک لڑکی جو ہماچل پردیش کی بچی تھی, ہندو بچی تھی لیکن وہ بھی ہماری بچی, اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوا. ان میں ہاں مارا وہ آپ کا ہاتھ بھی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ایک ایسا نظام دیا تھا, جو نظام اگر آپ نے قائم کیا ہوتا نہ آصفہ کے ساتھ وہ ہوتا نہ اس ہماچل پردیش کی بچی کے ساتھ. اتنی جو بے انصافی رات دن یہاں پہ ہو رہی ہے وہ نہیں ہوتی. جو بے حیائی بے شرمی کا بازار جو کر رہی ہے ایسا نہیں ہوتا. حق جو مارا جاتا ہے, ذہین ترین طلبہ جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں, سفارشی آگے آ جاتے ہیں. جو حق مارا جا رہا ہے اس میں سب میں آپ اور ہم قصوروار ہیں. ہاں شاید وہ لوگ بچ جائیں جو اللہ سے کہیں کہ ہم اس تحریک کے ساتھ وابستہ تھی, جو تحریک اس دین کا نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی, شاید وہ چھوٹ گئے. اللہ ان سے کہے گا چلو آپ نے کوشش کی ہے, چلو آپ سائڈ میں. لیکن جن نے کوشش بھی نہیں کی, جو اس تحریک کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے, جنہوں نے ضرورت بھی محسوس نہیں کی, انہوں نے جواب دینا ہوگا. ہمیں کوئی بھی قائل کر سکتا ہے کہ ہم یہ ہے وہ ہے وہ ہے, ہم قائل ہو سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے سامنے جواب دینا. اللہ کو ہم چکنی اور چپڑی باتوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو ہم کتنا ہم اپنا استعمال, اپنی فصاحت اور بلاغت استعمال کریں, اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو پیارے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مکمل دین پہ بھی ہمیں ایمان لانا ہوگا, ماننا ہوگا, آپ کا ہر حکم ماننا ہوگا. تو آپ کے حکم میں یہ بات بھی شامل ہے, صرف نماز کی بات آپ نے نہیں کی, روزوں کی بات نہیں کی. بہت بڑی غلط ہے مسلمانوں میں. وہ سمجھتے ہیں رسول نے بس یہ کہا ہے نماز ہم پڑھتے ہیں تو بس پڑھیں, روزہ کہا ہے رکھیں گے تو رکھیں گے بس. جیسے قرآن لے کر رسول آئے اور جس قرآن میں اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو ہے, اسی قرآن میں یہ بات بھی لکھی ہے ان اقیم الدین, دین بھی آپ کو قائم کرنا ہو. ہم خوش ہو جاتے ہیں جس وقت ہم نماز قائم کرتے ہیں. اقامت کہنے والا کہتا ہے قد قامت الصلاۃ, نماز قائم ہوگی. کتنے دل بے چین ہوتے ہیں کہ کبھی ہم یہ بھی کہیں گے کہ دین بھی ہمارا قائم ہوگا, دین قائم ہو گیا. کتنے لوگ اس کے لیے بے چین ہیں. تو جب تک یہ بے چینی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تب تک رسول پہ مکمل ایمان ہم کہیں گے نہیں ہے. پھر یہ دوگلی پالیسی ہوگی, آدھی باتوں کو ہم آپ کی مانیں گے, آدھی باتوں کو نہیں مانیں گے. تو یہ دوسری بات. اور تیسری چیز پھر آخرت اتنی مستحضر رہی. آخرت پر ایمان یہ ہے کہ پختہ ہمیں یقین ہوگی ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا.
یقیناً ہونا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہوگا جب سب لوگوں کو جمع کیا جائے، سارے لوگ جمع ہوں گے اس دن، ذالک یوم مشہود، اور اس لوگ سب لوگ دیکھیں گے اس دن کو۔ آج ہم کہتے ہیں 10 منٹ اور سائن کامل ورژن، ایسا نہیں کہ نے کہا وہاں بھی کوئی بولتا کہ ہم جائیں گے نہیں، وہاں نہیں، وہاں جانا ہوگا۔ وہ دو چرسی تھے جو بات آپس میں کر رہے تھے، چرسی اس نے کہا کہ پولیس رات اور کچھ لوگوں کے لیے بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، کیسے پار کریں گے؟ دوسرے چرسی نے بولا کیا ضروری ہے پار کرنا ہے، اسی طرح بیٹھیں گے، جائیں گے نہیں، کیونکہ دین ان پر بھی مذاق بازی ہوتی ہے، ان پر بھی مذاق بنائے گا۔ تو یہ چرسیوں کی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے، اللہ نے فرمایا آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ تو جانا نہیں چاہیں گے، مگر آپ کے پاؤں میں زنجیریں باندھی جائیں گی اور آپ کو گھسیٹا جائے گا، رگیدتے ہوئے لیا جائے گا وہاں، اور آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے ان میں ہوں گی امت مسلمہ کی، جو آخری امت ہے 80 صفحے ہوں گی، اور باقی صفحے باقی امتوں کی ہوں گی، 69 امتیں ایک روایت کے مطابق، 70ویں امت ہماری ہے، اور 120 صفحے لگیں گی، اور ہر فرد جب وہ وہاں جو بھی حکم ہوگا، وہ پسینہ جو ہوگا، جو مشکلات جو ہوں گی، جو تپش جو ہوگی، اور وہ تپش جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب جہنم میں کسی کو جھونک دیا جائے گا اور وہاں پہ لہم فیہا زفیر و شہیق، زفیر اور شہیق، گدے کی آواز کو سانس لینے اندر لینے کی اور باہر چھوڑنے کی آواز، ہانپیں گے وہاں پہ وہ، ہانپیں گے وہاں پہ وہ، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں کہیں جلتا ہے کہیں پہ، بہت سارے مناظر ویڈیو پہ اس میں موبائل پہ آج ہم دیکھتے ہیں کیا کس طرح سے وہ پکارتے جب کہیں بلڈنگ پہ آگ لگ جاتی، تو جب وہاں کی وہ تپش ہوگی تو وہ وہاں پہ ہانپیں گے، ہا ہا کریں گے، پکاریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، جتنا بھی اعتماد، جتنا بھی یقین، جتنا بھی بھروسہ اس بات پر ہوگا، یقین ہوگا کہ اس دن کو ہم نے دیکھنا ہے، اتنے ہماری زندگی سنورے گی، اتنے ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو۔ ملک شاہ ایک بادشاہ تھے، کہیں گئے ہوئے تھے، کہیں ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو سپاہی تھے انہوں نے ایک بھڑیا کی گائے کو پکڑا، اس کی ذبح کیا، کھا ڈالا۔ بھڑیا کو پتہ چلا، اب وہ شکایت کرنا چاہتی تھی اس بادشاہ سے، لیکن وہاں کیسے پہنچے؟ وہاں پہنچنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ پھر ایک بزرگ نے اسے کہا کہ دیکھو وہاں جانا ناممکن ہے، اب ایسا ہے کہ کل کو واپس جا رہے ہیں، کل یہ لوگ واپس جا رہے ہیں، فلاں پل سے انہیں گزرنا ہوگا، وہاں پل پہ کھڑے رہو، وہاں بادشاہ سے کہو کہ آپ کی گائے جو ہے آپ کے سپاہیوں نے کھایا ہے۔ اب وہ وہاں کھڑی رہی، وہ بھڑیا وہاں پہ کھڑی رہی، غریب بھڑیا تھی، وہی اس کا سہارا تھا۔ جب وہاں سے بادشاہ گزرا تو اسے کہا آگے نہیں بڑھو، آپ رکو، بتاؤ اس پل پہ میرا حساب چکا دو گے یا پلے صراط پہ؟ وہاں حساب کرنا ہے کہ یہاں کرنا ہے؟ ملک شاہ فوراً گھوڑے سے اتر گئے، معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دو، 7 گایوں کی قیمت اسے سپرد کی، یہ پکڑو، مگر وہاں میں آپ کا یہ قرض نہیں چکا سکتا، کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ یہ یقین دیکھیے، بادشاہ ہو کر بھی ایسا یقین کیا ہوتا اس دن پر، آخرت پہ۔ یہ یقین ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی جب تک نہ اترے گا، یہ دھوکہ بازی ختم نہیں ہوگی، یہ جھوٹ ختم نہیں ہوگا، یہ سود خوری ختم نہیں ہوگی، یہ بے حیائی اور بے شرمی ختم نہیں ہوگی، اور یہ آزادانہ طور پہ زندگی بسر کرنا، نہ ہمیں کسی جماعت کی ضرورت، نہ کسی امیر کی ضرورت، نہ کسی ڈسپلن کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، جیسے ہم چاہیں ویسے زندگی بسر کریں، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام کی اجتماعیت کا دین ہے، اسلام ہمیں ایک ہونا سکھاتا ہے،
اور آپ ہم سے کہا جائے تمہارا ایک امیر ہو اور امیر کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. اپنی آپ کی ایک جماعت ہو، جماعت کا ایک امیر ہو، جتنے بھی لوگ یہاں ہیں بڑے ادب سے کہوں گا، بڑے احترام سے کہوں گا کہ آج آپ فیصلہ کر لیں. جو لوگ باضابطہ طور جنہوں نے رکنیت حاصل کی الحمدللہ نہیں کی ہے تو آگے آ جائیے، آگے بڑھیے. کمزوریاں ہوں گی ہم میں، اس جماعت کے ساتھ جو افراد منسلک ہیں ان میں کچھ کمزوریاں ہوں گی، اس میں شک نہیں، لیکن وہ کمزوریاں بھی آپ دور کر سکتے ہیں. آپ تو کمزوریاں، آپ کے اندر تو کمزوریاں نہیں ہوں، یہ کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گی. یہ کام ہے ہمارا توحید اور رسالت اور آخرت، جو تین چیزیں ہیں یہ ان پر مکمل جتنا ہمارا یقین ہوگا، جتنا ہمارا ان پر یقین ہوگا اتنا ہم قریب آئیں گے اور اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم مخلص ہوں گے. اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آخرت کے بارے میں جو ہے یہ بہت زیادہ کچھ باتیں کرنی ہے، انشاءاللہ کسی وقت کریں گے. ایک تہائی قرآن جو اسی پر مشتمل ہے، آخرت ہی کے مضامین اس کے ہیں. کس انداز سے یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں تمہیں کھڑا ہونا ہوگا میرے سامنے اور پھر وہاں جواب دینا ہوگا اور پھر آپ کس حساب کیا سلوک کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس سمجھیں، اللہ کو ماننے والے بنے، جیسے رسول کے ماننے والے بنے اور رسول کی ماننے والے بھی بنے، اور آخرت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.